صوفیہ کرام نے بر صغیر پاک و ہند میں اشاعت اسلام اور رواداری کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اولیاء اللہ نے اپنی تعلیمات کے ساتھ ساتھ اپنے طرز عمل اور حسن اخلاق سے خلق خدا کو متاثر کرتے ہوئے انہیں قرب خداوندی کا حقدار بنایا۔ لاہور، جسے ہر دور میں ہر شعبے میں مرکزی حیثیت حاصل رہی، تصوف کا بھی مرکز رہا۔ مختلف سلسلوں سے تعلق رکھنے والے معروف بزرگان دین نے یہاں اسلام کی شمع روشن کرنے میں اہم ترین کردار ادا کیا۔ صوفیاء کے وہ رنگ ہیں جن میں لاہور کی تہذیب ہمیں رنگی ہوئی محسوس ہوتی ہے کہ اس کے جو انگریڈینٹس ہیں، جو اجزاء ترکیبی ہیں، جس میں اپنائیت ہے، محبت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور کے لوگ کشادہ دل ہیں، اپنے گھروں کے دروازے مہمانوں کے لیے کھلے رکھتے ہیں، دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کرتے ہیں، خوشی اور خوشگواری کا ایک ایلیمنٹ ان میں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان صوفیاء کے طرز زیست اور ان کا جو اسلوب حیات ہے اس سے اہالیہ نے لاہور اور اس خطے کو میسر آئی ہے۔ ریلوے اسٹیشن کے قریب واقع خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھنے والی بی بی پاک دامن کا مزار اقدس عقیدت مندوں اور جانثاروں کا مرکز ہے، جہاں دن رات عقیدت مندوں کا تانتا بندھا رہتا ہے۔ حضرت بی بی رقیہ بنت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کا مدفن زائرین کے لیے حصول برکت کا حامل ہے۔ حضرت بی بی رقیہ بنت علی رضی اللہ عنہ ایران کے راستے اس خطے میں تشریف لائیں اور یہاں اسلام کی حقانیت کا پرچار کرتی رہیں۔ انہی کی نسبت سے اس خانقاہ کو انتہائی احترام و فضیلت حاصل ہے۔ حضرت علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش کی مناسبت سے لاہور کو داتا کی نگری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ لاہور کے معروف لوہاری گیٹ کے بیرون واقع حضرت علی بن عثمان حجویری کا مزار پر انوار کئی صدیوں سے تشنگان تصوف کی روحانی سیرابی کا باعث ہے۔ اسے جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا مزار تسلیم کیا جاتا ہے۔ مغل دور میں سنگ مرمر سے تعمیر کیا گیا داتا دربار اپنے حسن تعمیر میں کسی شاہکار سے کم نہیں۔ حضرت سید شاہ جمال مغل بادشاہ اکبر کے دین اکبری کی کھل کر مخالفت کرنے اور دین وحدانیت کے پرچار کے باعث قرب و جوار میں شہرت دوام کے حقدار ہوئے۔ بادشاہ وقت کے بنائے گئے دین کے مقابل دین فطرت کی ترویج کے لیے انہوں نے کسی دباؤ اور نتائج کی پرواہ کیے بغیر خطے میں اسلامی نظریات کو فروغ دیا۔ بادشاہ اکبر کی بیٹی کے تعمیر ہونے والے شاہی محل کے مقابل اپنا دمدمہ تعمیر کروایا اور آج بھی وہیں محو استراحت ہے۔ جو صوفی ہے یہ چونکہ بنیادی طور پر ایک یگانگت کی بات کرتا ہے، رنگ نسل اور فرقے سے اوپر جانے کی بات کرتا ہے، اور وہ شرف آدمیت اور تکریم انسانیت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں لے کر آئے
کہ جس کے بارے میں حالی نے شاید کہا کہ یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، کہ انسان سے بطور انسان اس لیے محبت کریں کہ یہ بھی اسی خالق کی تخلیق ہے۔ حضرت میر محمد المعروف میاں میر ایک ایسے بندہ خدا تھے جنہوں نے نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مذاہب کے لوگوں کو بھی اپنے حسن سلوک اور تعلیمات سے اپنا گرویدہ بنایا۔ حضرت میاں میر کا بنیادی تعلق سندھ سے تھا، لیکن رشد و ہدایت کی تلاش میں وہ لاہور تک آ پہنچے اور پھر یہاں سے اپنی تعلیمات کو پورے بر صغیر میں پہنچاتے رہے۔ حضرت میاں میر سے ملنے کے لیے بڑے بڑے شہنشاہ، شہزادگان اور بااثر شخصیات لاہور حاضر ہوتی رہی۔ دھرم پورہ کے علاقے میں واقع ان کا مزار مغل دور میں تعمیر کیا گیا، جو فن تعمیر کے ایک نادر نمونے کے طور پر آج بھی زائرین اور عقیدت مندوں کی خصوصی کشش کا حامل ہے۔ حضرت شاہ حسین المعروف حضرت مادھو لال حسین جمال معرفت و کمال، حقیقت آشنا معروف روحانی بزرگ تھے۔ آپ کے قبول اسلام کے بعد آپ کا نام شیخ حسین یا شاہ حسین رکھا گیا، لیکن ایک برہمن لڑکے مادھو لال سے عشق نے انہیں مادھو لال حسین بنا دیا۔ حضرت مادھو لال حسین کے مزار پر منعقد ہونے والا سالانہ عرس میلہ چراغاں کے نام سے جانا جاتا ہے، جو لاہور کی ایک اہم ترین ثقافتی اور روحانی سرگرمی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ حضرت میرا حسین زنجانی، حضرت شاہ ابو المعالی، حضرت میرا شاہ موج دریا، حضرت شاہ محمد غوث، حضرت حق ولی، حضرت شاہ چراغ لاہوری سمیت بے شمار بزرگان دین نے لاہور اور گرد و نواح میں اسلامی تعلیمات کو عام کرنے اور دین اسلام کی روشنی پھیلانے میں اپنی زندگیاں صرف کی۔ بر صغیر کی جو 1000 سالہ تاریخ ہے، جو ہماری پولیٹیکل ہسٹری ہے، وہ ہمیں اسپرچول ہسٹری کے پیچھے پیچھے چلتی نظر آتی ہے۔ اس خطے کے اندر جو دین مستحکم ہوا ہے، اسلام مستحکم ہوا ہے، اس میں صوفیہ کا بہت بنیادی کردار ہے، جس کو ہمیشہ خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ لاہور میں مدفون ان اولیاء اللہ کے مزارات نہ صرف روحانی آسودگی فراہم کرتے ہیں بلکہ تعمیراتی حسن سے مالا مال ہونے کے باعث سیاحوں اور عقیدت مندوں کی خصوصی توجہ کے بھی حامل ہوتے ہیں۔ ان بزرگان دین نے معاشرے میں ہم آہنگی، رواداری اور برداشت کے کلچر کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ ہستیاں ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے باوجود عقیدت مندوں اور اپنی تعلیمات کی صورت میں خدمت اسلام میں تاحال مصروف عمل ہیں۔